أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 45 سے 50۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ آیات زیر تفسیر میں رب کائنات کی قدرتوں، اس کے کمالات کا تذکرہ ہے، اس کے وجود اور اس کی توحید کے دلائل کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کی نعمتوں اور اس کے احسانات کی یاد دہانی ہے۔ اور پھر آیات زیر تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر اور یونیورسل رسالت اور نبوت کا تذکرہ ہے۔ آئیے قرآن مجید ہی کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، رب کائنات کی کن کن قدرتوں کا اور کن کن کمالات کا تذکرہ ہے آیات زیر تفسیر میں، کیونکہ ایک دو چار قدرتوں کا تذکرہ نہیں ہے، بہت ساری قدرتوں اور بہت سارے اس کے کمالات کا تذکرہ ہے، بہت ساری اس کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اس لیے ہم ایک ایک آیت کو پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہر آیت میں جو جو دلائل، جو جو قدرتیں رب کائنات کی بیان ہوئی ہیں، جو جو اس کے وجود کے دلائل ہیں، اور جو جو انسانوں پر اس کی نعمتوں اور اس کے احسانات کے تذکرے ہیں، ان کو پڑھتے چلے جاتے ہیں ہر آیت کے ترجمے کے ساتھ ساتھ ہی۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے انسان کو مخاطب کیا ہے کہ اے انسان، کیا تو نے اپنے رب کی ان نعمتوں کو نہیں دیکھا؟
کیا تو نے اپنے رب کی اس کاریگری پہ غور نہیں کیا؟ علم کیا نہیں ترا تو نے دیکھا، الا ربک اپنے رب کی طرف، اور مراد ہے اپنے رب کی قدرتوں کی طرف، کیونکہ آگے رب کی قدرتوں کے تذکرے ہیں۔ علم ترا الی ربک، کیا تو نے اپنے رب کو نہیں دیکھا؟ اور یہ جملہ قرآن مجید میں اکثر جہاں آتا ہے وہ صرف دیکھنے کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ وہ آتا ہے غور و فکر کرنے۔ علم تعلم کے معنی میں، کیا تم نے جانا نہیں؟ ہیو یو ناٹ کنسیڈرڈ، تم نے اس بات کو کنسیڈر نہیں کیا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ علم ترا الی ربک، کیا تو نے اپنے رب کو نہیں دیکھا؟ کیفا کس طرح، مدہ اس نے پھیلا دیا، الظل سائے کو، شیڈو۔ مد قرآن مجید میں بھی مد آتی ہے، جس حرف پر مد آتی ہے ہم اس کو لمبا کرتے ہیں، لمبا کرتے ہیں اس کو ادا کرتے وقت، تو اس کا معنی پھیلا دینا کسی چیز کو۔ کیفا مد الظل، اس نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا، اس نے کس طرح شیڈو کو ایکسٹینڈ کر دیا۔ اور یہ سائے کو اللہ پاک نے کس طرح پھیلا دیا ہے؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کس طرح سایہ لمبا ہوتا ہے؟ اصل میں اللہ پاک نے صرف یہاں ایک لفظ کا ذکر کیا ہے کہ اس نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا، دوسرا رخ خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طرح سائے کو پھیلا دیا اور کس طرح وہ سائے کو سکیڑ لیتا ہے، سمیٹ لیتا ہے۔ ویسے اگلی آیت کے اندر اس کا تذکرہ بھی ہے، اگلی آیت مبارکہ کے اندر پھر اسی سائے کو سمیٹنے کا بھی تذکرہ ہے۔ تو سائے کو پھیلا دینا، لمبا کر دینا، اور پھر اس کو آہستہ آہستہ سمیٹ لینا۔ جیسے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت ہر چیز کا سایہ مغرب کی طرف بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے، پھر وہ جیسے جیسے سورج بلند ہوتا ہے وہ سایہ آہستہ آہستہ، پہلے اللہ پاک سائے کو پھیلا دیتے ہیں اور پھر سورج کو بلند کر کے آہستہ آہستہ سائے کو اللہ پاک سمیٹتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب سورج ہمارے سر پہ آ جاتا ہے، جسے نصف النہار کہتے ہیں، عام لوگ اس کو زوال کہتے ہیں، نصف النہار، تو اس وقت ہر چیز کا سایہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے یا بالکل معمولی سا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ پہلے سایہ پھیلایا اور پھر سائے کو آہستہ آہستہ سمیٹا۔ پھر اسی طرح جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد یہی سایہ مشرق کی طرف اللہ پاک پھیلانا شروع کر دیتا، پھیلتا جاتا، لمبا ہوتا چلا جاتا، اور پھر جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہ سایہ لمبا ہو کے بالآخر اپنے رب کے پاس چلا جاتا ہے، یعنی مکمل ہی سمٹ جاتا ہے، ختم ہی ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ سائے کا چھوٹا بڑا ہونا، یہ اللہ رب العزت کی ایک عظیم قدرت اور کاریگری ہے۔ انسان کو دھوپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور سائے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جاندار چیزوں کو، نباتات کو، جانوروں کو سائے کی بھی ضرورت ہے اور دھوپ کی بھی ضرورت ہے۔ اگر اللہ پاک نے انہی دونوں آیات کے اندر یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ چاہتا تو اس سائے کو ایک ہی جگہ روک دیتا، ساکن کر دیتا، اگر ایک ہی جگہ وہ اس کو روک دیتا تو پھر کیا بنتا؟ پھر جو چیز دھوپ میں تھی وہ دھوپ میں رہتی، سڑ جاتی، اور جو چیز سائے میں آ جاتی وہ بھی سورج کی دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ مرجھا جاتی۔ پودے سورج کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں کیا؟ فوٹو سینتھیسس کا پروسیس سارا پودوں کو سبز رکھنے کے لیے اور ان کی زندگی کے لیے وہ سورج کی روشنی ہی کا مرہون منت۔ پودے آپ کسی بند کمرے میں رکھ کے دیکھیں ذرا کچھ دنوں کے بعد ان کی حالت،
یا آپ کسی پودے کو مسلسل دھوپ میں رکھیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اگر 24 گھنٹے دھوپ رہتی تو یہ ہماری فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی. انسان ہی دیکھ لیں، اگر انسان مسلسل اندھیرے میں رہتا تو پھر اس کا کیا بنتا، اور اگر مسلسل دھوپ میں رہتا تو پھر اس کا کیا بنتا. زندگی ناممکن تھی اس زمین پر. یہ تو اللہ پاک نے اپنا فضل فرمایا کہ کچھ وقت کے لیے انسان کو روشنی دھوپ سورج کی عطا فرمائی، اور کچھ دیر کے لیے سایہ، کبھی چھوٹا کبھی بڑا اور کبھی فلی لمبا سایہ یعنی رات، یہ عطا فرمائی. وَلَوْ شَاءَ، اور اگر وہ چاہتا، لام زبر لا تو ضرور، جعلا بنا دیتا ہو اسے، ساکنن، ساکن کس کو، ظل کو، سائے کو، شیڈو کو وہ ساکن بنا دیتا، اسٹیشنری بنا دیتا. ثم پھر جعلنا، ہم نے بنایا، صرف سایہ ہی نہیں بنایا بلکہ سائے کا احساس پیدا کرنے کے لیے، سائے کو واضح اور نمایاں کرنے کے لیے کیا کیا. ثم جعلنا الشمس، پھر ہم نے بنایا سورج کو، یا شمس کا معنی دھوپ بھی ہو سکتا ہے. ثم جعلنا الشمس، پھر ہم نے بنایا دھوپ یا سورج کو، علیہ، اس پر، اس سائے پر، دلیلا، ایک دلیل، دلالت کرنے والا بنایا، انڈیکیشن کرنے والا بنایا. کیا مطلب، اگر دھوپ نہ ہوتی، سورج نہ ہوتا، صرف سایہ ہی ہوتا، اگر دھوپ نہ ہوتی تو ہمیں سائے کا بھی احساس کیسے ہوتا. سائے کا ہمیں پتہ کس نے دیا ہے، دھوپ نے. اگر دھوپ نہ آتی، اندھیرا ہی رہتا، تو پھر کیا ہمیں احساس ہونا تھا کہ یہ سایہ کوئی اللہ کی نعمت ہے. سورج آیا، سورج کی دھوپ آتی ہے تو ہمیں سائے کی اور اندھیرے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. ایسے سمجھ لیں کہ اگر اللہ پاک نے دن نہ بنایا ہوتا تو رات کی قدر و منزلت کا پتہ چلتا. رات نمایاں ہوتی ہے دن کی وجہ سے، اور دن واضح ہوتا ہے رات کی وجہ سے. سچ کا پتہ چلتا ہے جھوٹ کی وجہ سے، اور جھوٹ کا پتہ چلتا ہے سچ کی وجہ سے. یہ مطلب ہے ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو یا دھوپ کو اس پر دلالت کرنے والا بنایا. وہ بتاتا ہے کہ سورج چلتا ہے تو اس سے سائے چھوٹے بڑے کبھی غائب ہو جاتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سایہ ہے اور یہ اللہ کی نعمت ہے. ثم پھر قبضنا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے نا، اپنے الٹ چیز سے. ثم پھر قبضنا، ہم نے، قبضہ کہتے ہیں مٹھی کو، مٹھی میں لے لینا یا سمیٹ لینا کسی چیز کو. ثم قبضنا، پھر ہم نے سمیٹ لیا، ہو اسے، ہو کی ضمیر پھر لوٹ رہی ہے ذل کی طرف، مد الذلہ تھا، پھر ہم نے سمیٹ لیا اسے، الینا، اپنی طرف، قبضا یسیرا، تھوڑا تھوڑا سمیٹنا، قبضاً سمیٹنا، یسیرا تھوڑا تھوڑا سلولی. پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا. کس کو، سائے کو، وہ جسے لمبا کیا تھا نا پہلے، اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا. اپنی طرف سمیٹ لیا کا مطلب کہ ہر چیز جو غائب ہو جاتی ہے، جس کا پہلے وجود ہوتا ہے، وہ کہاں جاتی ہے، اللہ کی طرف. اللہ کی طرف ہی ہر چیز نے لوٹ کر جانا ہے نا. اور یسیرہ کے لفظ میں اللہ پاک کی یہ حکمت بھی معلوم ہو رہی ہے، مصلحت، کہ اللہ پاک کے ہر کام میں تدریج ہے، سلولی، آہستہ آہستہ، مرحلہ وار. اب دیکھیں سایہ کس طرح بالکل غیر محسوس طریقے سے آہستہ 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 سمٹتا ہے اور پھر اچانک غائب ہو جاتا. تو ایسا نہیں ہے کہ یکدم ہی دھوپ ہو جائے تیز اور یکدم ہی دھوپ ختم ہو جائے، ایسا نہیں کرتا اللہ. یہ مطلب ہے کہ پھر ہم نے اسے سمیٹ لیا اپنی طرف
قبضا یسیرا، آہستہ آہستہ سمیٹنا یا تھوڑا تھوڑا سمیٹنا۔ وَهُوَ الَّذِي، مزید اللہ رب العزت کی قدرتوں کے دلائل، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، تمہاری خاطر، جعل لکم، لکم کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت، چاہے وہ دھوپ چھاؤں ہے یا آگے آنے والی نعمتیں ہیں رات اور دن کا پیدا کیا جانا، یہ اے انسانوں تمہاری خاطر بنائی۔ اللہ پاک کو ان کی ضرورت نہیں تھی، یا اللہ پاک نے کوئی یہ عبث اور بیکار کام نہیں کیا کہ اس کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ تمہاری خاطر، تمہاری زندگی کی خاطر، تمہارے سکون کی خاطر اس کو ہم نے بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے جعل لکم تمہارے لیے بنایا، اللیل رات کو، لباسن لباس، رات لباس کیسے ہے؟ جس طرح لباس انسان کے جسم کو چھپا لیتا ہے، ڈانپ لیتا ہے، چپک جاتا ہے نا، ایسے رات بھی انسان کو چھپا لیتی ہے سورج سے، سورج کی تیز روشنی اور دھوپ سے، اور انسان کے سونے کے لیے، آرام کے لیے، اس کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، اور اس کے جو سیل ہیں باڈی کے اندر، اس کے جو خلیے اور سیل ہیں ان میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے سارا دن، اور یہ جو نیند ہے نا، اس سے ان کی ریپیئرنگ ہوتی ہے، وہ مرمت ہوتے ہیں، یہ میڈیکل ریسرچ کے مطابق۔ تو فرمایا کہ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، لباس بنایا تو تم آرام کر سکتے ہو رات کو، ورنہ دن کے وقت اس طرح کی میٹھی اور گہری نیند جس سے انسان کی باڈی کی صحیح ریپیئرنگ ہو سکے، یہ کس طرح ممکن تھی؟ اور پھر اس رات کی اہمیت کسی غازی اور مجاہد سے پوچھیں جو رات کو اللہ کے راستے میں مارکوں پہ نکلتا ہے، اور پھر کسی عابد اور زاہد سے پوچھیں جو رات کو مصلی پہ کھڑا ہو کے اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، پھر رات کو کسی عالم اور کسی طالب علم سے پوچھیں جو رات کے سناٹے میں بیٹھ کر کوئی کتاب تصنیف کرتا ہے یا کوئی کتاب پڑھتا ہے یا قرآن مجید کو یاد کرتا ہے یا قرآن مجید کی تلاوت کر کر کے ترتیل کے ساتھ اپنے رب کے سامنے مزے لیتا ہے۔ بہرحال رات کے کئی ایک فوائد ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا نیند کا ہے کہ ہم مکمل سکون کی وادی میں چلے جاتے ہیں اس رات کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ اور بھی اس میں اللہ پاک نے کئی فوائد رکھے ہیں۔ وَالنَّوْمَ، اور نیند کو بنایا سباتا، آرام کا ذریعہ بنایا نیند کو، یہ بھی اس کی قدرت۔ ایک تو رات کو لباس بنایا، چھپنے کا ذریعہ، اور دوسرا نیند کو آرام کا ذریعہ بنا دیا۔ نیند کتنی بڑی نعمت ہے، پوچھیں ذرا ان سے جن کو نیند آتی نہیں۔ میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ میرے پاس سے ایک دفعہ کلینک پہ ایک بزرگ آئے، ایک ذمہ دار قریبی گاؤں سے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں بڑے ڈاکٹروں سے دوائی لے چکا ہوں، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی ساری زمین دے دوں اور اس کے بدلے میں مجھے اگر نیند ملتی ہو نا تو میں نیند لینے کو تیار ہوں۔ جس کو رات کو نیند نہیں آئے گی اس کو پوچھیں جب ساری دنیا سوئی ہوگی اور وہ دیواروں کے ساتھ ٹکرے مار رہا ہوگا کہ اے میرے رب مجھے نیند عطا فرما دے۔ تو نیند اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ، اور اس نے بنایا النہارا، دن کو، نشورا، اٹھ کھڑا ہونے کا ذریعہ، اور اس نے دن کو اٹھ کھڑا ہونا بنایا، یعنی کہ دن کے وقت انسان اپنی رات کو نیند پوری کرنے کے بعد دن کے وقت اٹھ کھڑا ہوتا ہے نماز فجر کے لیے، اور پھر اس کے بعد اپنے کام کاج کے لیے نکل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا فضل ہے نا کہ اس نے دن کے وقت روشنی کر دی کہ ہر کام کرنا آسان ہے، اس کے لیے انسان کو کام کاج کے لیے کوئی روشنی نہیں کرنی پڑتی۔
کوئی لائٹ نہیں چلانی پڑتی اور وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اب یہ جو نشورا ہے نا، اٹھ کھڑا ہونا، اس میں دو مفہوم پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ نیند بھی ایک طرح کی موت ہے، نیند بھی ایک طرح کی موت ہے، اور دن کے وقت جو ہے وہ انسان اسی طرح اٹھ کھڑا ہوتا ہے جس طرح قیامت کے دن انسان اٹھ کھڑا ہوگا قبروں سے. اللہ اکبر. صحیح بخاری میں دعائیں موجود ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ سوتے وقت پڑھا کرتے تھے بسمی کا اموت و احیا، اور بیدار ہوتے وقت، سوتے وقت کیا پڑھتے تھے؟ اللہ تیرا نام لے کر ہی میں فوت ہو رہا ہوں، تیرا نام لے کر ہی میں زندہ ہوں گا. اور بیدار ہوتے وقت آپ کیا پڑھتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. الیہ النشور اس میں بھی ہے. هو الذی، اور وہی ہے جس نے ارسل بھیجا، الریاح ہواؤں کو، ریح کی جمع ریاح تیز ہواؤں کو کہتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اور وہی ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو، بشرن خوشخبری دینے والی بنا کر، خوشخبری کے لیے، بینا یدئی، بینا یدئی کا معنی سامنے یا پہلے، بینا یدئی پہلے، رحمت ہی اپنی رحمت سے، بینا یدئی رحمت ہی اپنی رحمت سے پہلے، یعنی یہ رحمت جا رہی ہے بارش، تو یہ جو بینا یدئی ہے، جو بھی چیز ہاتھوں کے درمیان ہے وہ اس سے آگے آگے، جب ایسے چلیں گے تو رحمت پیچھے پیچھے، اور جو ہاتھوں کے درمیان چیز ہے وہ آگے آگے جا رہی ہے. تو ہاتھوں کے درمیان جو چیز ہے وہ آگے بھی ہوتی ہے. اس لیے ہم اس کا ترجمہ یہاں پر یہ کریں گے کہ اپنی رحمت سے پہلے وہی ہے جس نے ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری کے لیے بھیجا. اللہ پاک نے ہواؤں کی کئی ذمہ داریاں لگا رکھی. ہواؤں سے اللہ پاک کئی مقاصد اللہ پاک حاصل کرتے ہیں، یعنی اللہ پاک نے ان کی کئی ذمہ داریاں لگا رکھی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بادل جس علاقے میں اللہ پاک نے بھیجنے ہوتے ہیں بارش برسانے کے لیے، اللہ پاک اس سے پہلے وہاں ٹھنڈی ہوائیں آگے آگے بھیج دیتے ہیں، جو وہاں جا کر لوگوں کو یہ بتا دیتی ہیں، یہ انڈیکیٹ کر دیتی ہیں کہ ہمارے پیچھے ہی بارش برسانے والے بادل آ رہے ہیں، اللہ کی رحمت بن کر بارش آ رہی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا. پاک یا پاک کرنے والا پانی اتارا. اللہ پاک کی قدرت دیکھیے کہ یہ پانی جو بارش کی شکل میں نیچے اترتا ہے، یہ ہر قسم کے فاسد مادوں سے، ہر قسم کے نمکیات، کیمیکلز وغیرہ سے پاک صاف ہوتا ہے، جو پانی کے اندر اس وقت موجود ہوتے ہیں جب پانی سمندر میں ہوتا ہے. سمندر کا نمکین، کھارا، کسیلا، بٹر واٹر جو ہے وہ اللہ پاک کی قدرت سے سورج کی دھوپ پڑتی ہے اور وہ ایویپوریٹ ہوتا ہے، وہ بخارات بن کر اوپر اڑ جاتا ہے، اور اوپر جا کر پھر اللہ کے حکم سے ایک خاص پروسیس سے گزر کر وہ بارش برسانے والے بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر وہ زمین پر اللہ کے حکم سے جہاں اللہ پاک چاہتے ہیں وہاں پہ بارش برساتا ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب وہ پانی زمین پہ آتا ہے تو اس میں وہ سارا کچھ موجود نہیں ہوتا، وہ پیوریفائی ہو چکا ہوتا ہے ان چیزوں سے، ان فاسد مادوں سے اور ان نمکیات وغیرہ سے جو سمندر کے پانی کے اندر موجود ہوتی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اس پانی کو زمین پہ بھیجا گیا تو وہ بالکل پاک تھا،
وہ بالکل صاف تھا، وہ بالکل پیوریفائی تھا، وہ پینے کے قابل تھا، استعمال کے قابل تھا۔ وہ پانی فصلوں کے لیے بالکل کمپیٹیبل تھا۔ اگر سمندر کا کھارا پانی فصلوں کو ڈالا جائے تو وہ مر جائیں، مرجھا جائیں، فنا ہو جائیں۔ انسان اگر سمندر کا پانی پیے، اس سمندر کے نمکین اور کھارے پانی کی وجہ سے زخمی ہو جائے، وہ پانی انتڑیوں کو اور معدے کو کاٹ کے رکھ دے۔ اللہ اکبر! تو یہ اللہ پاک کی کتنی عظیم قدرت ہے کہ اللہ پاک نے اسی سمندر کے ناقابل استعمال پانی کو اوپر لے جا کر پھر جب نیچے دوبارہ برسایا زمین پر، کھیتیوں پر، تو اس کو پاک صاف ستھرا بنا دیا اور قابل استعمال بنا دیا اور باعث برکت اور باعث رحمت بنا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے پہلے سمندر کا پانی کھارا اور بٹر اور کڑوا کیوں بنایا؟ اس میں اتنے نمکیات اللہ پاک نے کیوں رکھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پہلے ہی پانی کو صاف بنا دیتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے نا، کہ دیکھو میں کیا کیا کرتا ہوں اور کیا کیا کر سکتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، سمندر کا پانی اگر نمکیات والا نہ ہوتا، اس کے اندر وہ سارے کیمیکل اور سارے نمکیات اور منرلز نہ ہوتے جو اس میں ہوتے ہیں، تو وہ پانی تو زیادہ کھڑا رہتا ہے نا، وہ دریاؤں کی طرح چلنے والا پانی نہیں ہے۔ تو وہ پانی چند ہی دنوں کے بعد تعفن زدہ پانی ہو جائے، اس سے بدبو اٹھنے لگ جائے، بدبو چھوڑ جائے، اور اس کے اندر تو کتنے ہی جاندار ہیں جو سمندر کے پانی میں زندہ ہیں۔ اللہ اکبر! ان سب کا کیا بنے؟ انسانوں کا اس زمین پر اس بدبو کی وجہ سے جو سمندر سے اٹھے، اس کی وجہ سے اس زمین پر رہنا ناممکن ہو جائے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا، لی تاکہ نحییا، تاکہ ہم زندہ کریں، بھی اس کے ساتھ، لنحییا تاکہ ہم زندہ کریں، بھی اس پانی کے ساتھ، بلدتم میتا، مردہ شہر کو۔ زمین مردہ ہو جاتی ہے، دیہاتوں کے دیہات، زمینوں کی زمینیں، علاقوں کے علاقے بنجر ہو جاتے ہیں، جانور مرنے لگ جاتے ہیں، اور کھیتیاں اور فصلیں اور درخت اور پودے وہ مرجھا جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کو مردہ شہر کہا۔ تو اس کے ذریعے جب بارش ہوتی ہے، دوبارہ پھر ایک زندگی کی لہر دوڑتی ہے اور کھیتیاں لہلہانے لگ جاتی ہیں۔ وَنُسْقِيَهُ، اور ہم پینے کے لیے مہیا کریں اسے، وَنُسْقِيَهُ، اور ہم پلائیں یا پینے کے لیے مہیا کریں ہم، اس پانی کو، مما، اس میں سے جو، خلقنا، ہم نے پیدا کی ہے، یعنی جو مخلوق ہم نے پیدا کی ہے، انعامن، بہت سے جانوروں میں سے، واناسیا، اور انسانوں کو، کثیرا، بہت سے، ونسقیا مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا، اور اسے یعنی پانی کو اس مخلوق میں سے جو ہم نے پیدا کی ہے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو پینے کے لیے مہیا کریں۔ پانی، بارش برستی ہے تو زمین کے نیچے جو پانی کا لیول ہے نا، جہاں سے انسان پانی نکال کے استعمال کرتا ہے، وہ لیول بھی اوپر آ جاتا ہے، ورنہ جب بارشیں نہیں نہ ہوتی زمین کا پانی بھی نیچے چلا جاتا ہے، لیول اس کا ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور زمینوں پہ، جوہڑوں میں، تالابوں میں، چھپڑیوں میں، مختلف جگہوں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے،
اس سے جانور بھی سیراب ہو کر پیتے ہیں، پودے جو ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ، جانوروں کو بھی فائدہ، انسانوں کو بھی فائدہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پھیر پھیر کر بھیجا ہے اسے، بینہم ان کے درمیان، لی تاکہ یذکروا وہ نصیحت حاصل کریں۔ ایک تفسیر تو اس کی اہل علم نے یہ کی ہے کہ قرآن مجید کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے، فرقان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن فرقان کو، قرآن مجید کو ہم نے پھیر پھیر کر، انداز بدل بدل کر لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اللہ کی توحید کو کئی انداز اختیار کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے تاکہ لوگ کسی طرح نصیحت حاصل کر لیں، کسی طرح سمجھ جائیں۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے، سیاق و سباق کے مطابق یہ دوسری تفسیر زیادہ موزوں ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرفناہ سے مراد بارش کا پانی ہے جس کا پیچھے ذکر ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پھیر پھیر کر بھیجا اسے، یعنی بارش کے پانی کو، بینہم ان کے درمیان۔ کیا مطلب؟ کہ کبھی کسی جگہ بارش زیادہ ہو رہی ہے، کبھی کسی جگہ بارش دوسری جگہ پہ زیادہ ہو رہی ہے، پہلی جگہ پہ کم ہو گئی، کبھی بارش یہاں ہو رہی ہے، کبھی وہاں ہو رہی ہے، کبھی تیسری جگہ ہو رہی ہے۔ تو یہ بارش جو ہے یہ لوگوں کے درمیان گھومتی رہتی ہے، اور پانی کی ٹوٹل کوانٹٹی، اس کی ٹوٹل مقدار، وہ پورے سال میں جتنی بارش زمین پہ اترتی ہے نا وہ کانسٹنٹ رہتی ہے، وہ ہر سال اتنی ہی رہتی ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی اس سال بارشیں زیادہ ہوئی ہیں، وہ اپنے علاقے کے حساب سے کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بارشیں زیادہ ہوئی ہیں۔ اگر ایک علاقے میں زیادہ ہوئی ہیں تو اتنی دوسرے علاقوں میں کم ہوتی ہیں، ورنہ ٹوٹل پانی، یہ بھی اللہ پاک کی کاریگری اور قدرت ہے کہ اس نے ایک اندازہ مقرر کیا کہ اتنی بارش نازل کرنی ہے، اتنی ہی ہر سال نازل ہوتی ہے، صرف وہ لوگوں کے درمیان پھرتی رہتی ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پھیر پھیر کر بھیجا اسے، بارش کو، بینہم ان کے درمیان، لوگوں کے، جانوروں کے، انسانوں کے درمیان، لی یذکروا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اللہ کی اس نعمت پہ غور کریں، اللہ کی اس نعمت پہ اور اللہ کی اس کاریگری پر اور اس کی اس پلاننگ اور منصوبہ بندی پہ غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کریں، اللہ کو پہچان لیں، اس کی قدرتوں طاقتوں کو مان لیں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ مانیں۔ فَأَبَا، فا تو یا پھر یا مگر، ابا انکار کیا، ابا کا معنی انکار کر دینا، نہ ماننا، فَأَبَا مگر نہیں ماننا، اکثر الناس لوگوں کی اکثریت نے یا اکثر لوگوں نے، الا کفورا ناشکری کرنے کے سوا، مگر ناشکری، باب محاورہ ترجمہ کریں گے، مگر اکثر لوگوں نے، یہ جو کفور ہے نا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، کفور جس طرح غفور، تو کفور کا معنی سخت ناشکری، تو ترجمہ کریں گے فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر اکثر لوگوں نے سخت ناشکری کرنے کے سوا کچھ نہیں مانا۔ یعنی چاہیے یہ تھا نا کہ وہ اللہ کی قدرتوں کو مانتے، وہ اللہ کی نعمتوں کو مانتے، اللہ کے احسانات کو مانتے، اللہ کی توحید اور اس کی یکتائی کو مانتے کہ وہ یہ سارا کچھ اکیلا کر رہا ہے۔ تو انسانوں نے یہ تو کچھ مانا نہیں، تو اس کی بجائے، یہ ماننے کی بجائے، احسان ماننے کی بجائے، توحید ماننے کی بجائے کیا مان لیا؟ ناشکری، اس کی بجائے ناشکری، اور وہ بھی سخت ناشکری کی۔ اللہ اکبر، سب سے ناشکرا اس کائنات میں وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے جو اللہ رب العزت کی نعمتیں کھاتا پیتا استعمال کرتا ہے، اور اس کے باوجود وہ اللہ کے گن گانے کے بجائے کسی اور کے گن گاتا ہے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔